آپ نے تشدید کے کتنے نام یاد رکھنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے جو ہے نا وہ آپس میں مل جائیں گے، آواز ناک کے بانسوں سے آئے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ غلطی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ثواب کے بدلے گناہ ملے گا۔ اور جو ہے نا چھوٹی سی، یہ کہیں لفظ کے آخر میں آ جاتی ہے اور کہیں یہ لفظ کے درمیان میں آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب درمیان میں آتی ہے تو میم کو پڑھنا ہے یا جب یہ لاسٹ میں آتی ہے تو میم کو پڑھنا ہے، کہ یہ جو مد ہے نا اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ جو مد ہے اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن ان کو یاد کس طرح کرنا ہے کہ کون سی مد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ بیچ میں یہ سیریز سٹاپ کر دی تھی ڈیلی ایک سورہ کی، جس میں ہم نے 30 صورتیں اس سے پہلے پڑھ لی ہیں، ان میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے ان کو ہم نے آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ اللقمان جو کہ قرآن پاک کی 31 نمبر سورہ ہے اور اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں، اور پارہ نمبر 21 میں یہ ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہاں پر دیکھیں یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اوپر دیکھیں ان کے اوپر 2 مدات اکٹھی آ رہی ہیں، ان کو ہم نے 5 الف کے برابر ایک تو کھینچنا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 10 الف کے برابر کھینچیں گے، اور لام کو جب ہم میم کے ساتھ ملائیں گے نا تو غنہ بھی ساتھ میں کریں گے۔ کس طرح؟ لام، یعنی کہ ہونٹ جو ہے نا وہ آپس میں مل جائیں گے، آواز ناک کے بانسوں سے آئے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ غلطی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ثواب کے بدلے گناہ ملے گا۔ اور قرآن پاک میں حروف مقطعات جو ہے نا یہ 29 سورہ کے شروع میں آئے ہیں، اور اوپر دیکھیں تو جیم کی علامت ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ اگر ہم لام میم تلک آیات یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر وقف کر کے تلک آیات الکتاب الحکیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں تو یہ لام کی علامت ہے، یہ لام کا مطلب ہے نہیں، مثلا کہ اب حکیمی ہداؤں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، ماسٹ کرنا ہے، اس کے بعد آگے تلاوت کو کنٹینیو نہیں کرنا۔ کس طرح؟ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آگے یہاں پر دیکھ لیں 90% لوگ یہ علامت دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ علامت کس لیے آئی ہے۔ کہیں کہیں ساتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور کہیں نہیں لکھا ہوا ہوتا، تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس علامت کا مطلب کیا ہے۔ اس علامت کا مطلب ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جب آقا علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر وقف کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری ایک سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے لفظ اللہ کے اوپر تو آپ کو ایک تو آپ کی سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ آیات تھوڑی سی بڑی ہے تو آپ یہاں پر وقف کریں، کیونکہ نیچے وقف مطلق بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے لا تشرک باللہ، با لام زیر، باللام کھڑا زبر لام، ہا زیر ہی، باللہ، اور جب آپ وقف کریں گے تو ہا کے نیچے جو زیر ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور با کے آگے جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا اور اسلام کو بھی نہیں پڑھنا۔ الف اس وقت پڑھی جائے گی جب الف سے پہلے زبر ہوگی، الف سے پہلے زیر ہوگی تو الف کو ہم چھوڑ دیں گے، چاہے وہ لفظ کے درمیان میں آئے، شروع میں جہاں مرضی آئے، الف سے پہلے زیر ہوگی تو الف نہیں پڑھی جائے گی۔ اور دوسری بات کہ الف کے بعد اور لام کے بعد دیکھیں تشدید ہے، تشدید کی پاور زیادہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ باللہ، لفظ اللہ کے آخری ہا کو ساکن بھی آپ نے کر دینا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں یہ میم جو ہے نا چھوٹی سی، یہ کہیں لفظ کے آخر میں آ جاتی ہے اور کہیں یہ لفظ کے درمیان میں آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب درمیان میں آتی ہے تو میم کو پڑھنا ہے یا جب یہ لاسٹ میں آتی ہے تو میم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن، نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے نا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگلا حرف با آ جائے، چاہے وہ لفظ کے آخر میں جو اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے نا
دوسرے لفظ کے شروع میں آ جائے یا وہ ایک لفظ کے درمیان میں آ جائے. تو یہاں پر ہم نے قاعدہ کون سا اپلائی کرنا ہے؟ اقلاب. اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ بدلنا. کس کو بدلنا ہے؟ نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے. کس طرح؟ یہاں پر دیکھیں علیمن ہم نے نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ اگلے لفظ کے شروع میں با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. اب ہم اس کو پڑھیں گے علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور. اور جب یہی میم کلمے کے درمیان میں آ جائے تو ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے. کس طرح؟ فا زبر فا، حمزہ نون زبر آن نہیں پڑھنا. آپ نے پڑھنا ہے حمزہ میم زبر ام، ہونٹوں کو آپس میں ملا لینا ہے، آواز ناک کے مانسوں سے آنی چاہیے. فَأَنبَتْنَا فَأَنبَتْنَا. آپ نے تشدید کے کتنے نام یاد رکھنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ تشدید اور کیا؟ شد، اور تیسرا کیا ہے؟ شدہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس کے اندر 3 ہی جو یہ دندان ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 حروف اکٹھے کر کے پڑھیں گے. کس طرح اکٹھے کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں تا کو بھی ہم نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے، اور اس لام کے اندر ایک لام ساکن بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تشدید والا جو ایک حرف ہوتا ہے نا، اس حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں. ایک ساکن حرف ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے متحرک، یعنی ایک زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ساکن ہوگا، یعنی اس کے اوپر یہ جو دال نما شکل ہے یہ جزم بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. 2 یہ ہو گئے. تیسرا وہ حرف ہوگا جس کو ہم تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. 3 حروف یہ اکٹھے مل جاتے ہیں، 3 حروف اکٹھے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ 3 اوپر یہ اس کے دندان بنے ہوئے ہیں. کس طرح پڑھیں گے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اور تشدید والے حرف کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. کس طرح؟ تلی کلی صبار شکور. یہاں پر دیکھیں 90% لوگ ان مدات کو دیکھ کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس مد کا کیا نام ہے. اس مد کا جو نام ہے وہ ہے مد لازم کلمی مثقل، اور اس مد کا نام ہے مد متصل. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مد ہے نا، اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. یہ جو مد ہے اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. لیکن ان کو یاد کس طرح کرنا ہے کہ کون سی مد مد متصل ہے اور کون سی مد مد لازم ہے. مد کے بعد اگلا حرف یہ دیکھیں مشدد آ جائے تو اس مد کو ہم مد لازم کہتے ہیں. اس مد کے بعد اگلا حرف حمزہ آ جائے تو ہم اس مد کو ہم کہتے ہیں مد متصل. ٹھیک ہے نا. اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ دال الف با مد زبر دا با زبر با دا با تا 2 زیر 3 دا با 3. وقف کریں گے تو تا کو بھی ختم کریں گے، 2 زیر کو بھی ختم کریں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے. کس طرح؟ دابا. ٹھیک ہے. یہ جو مد لازم ہے نا، اس میں جو اگلا حرف ہوگا نا، اس کو ہم کھینچ کر اس کے ساتھ ملائیں گے، اور ملانا اس طرح ہے کہ پتہ نہ چلے. دابا آپ نے دبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اس مد کو فل کھینچنا ہے 5 الف کے برابر. کس طرح؟ دابا. اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ من السماء. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ حمزہ آ گئی ہے، اس کو ہم حمزہ زیر ای ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس حرف کو ہم نے اس کے ساتھ ملایا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں.